اگر ہم چہرے پر داڑھی رکھا لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم اسلامی لباس پہن لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم سنت مصطفیٰ پر چلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ صرف اتنا کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف اتنا کہیں گے لوگ۔ صحابہ رسول ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے لوگ ان کو پتھر مار رہے ہیں تو آپ اعلان عرض کر رہے ہیں اے لوگوں مجھے اس کا غم نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا مجھے اس کا غم نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مکے کے لوگ ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور پھانسی پر ان کو سولی چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں تو آپ نے اعلان عرض کیا تھا اے لوگوں مجھے اس کی کوئی غرض نہیں، لوگ میرے ہاتھ کاٹ لیں گے، لوگ میرے کان کاٹ لیں گے، لوگ میری ناک کاٹ لیں گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں حالت اسلام میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آج ہمیں یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، ٹوپی اوڑھیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرات گرامی، ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اجنبی شخص آیا اور آپ کے گھٹنوں پر گھٹنے رکھ کر بیٹھ گیا آمنے سامنے اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آج اگر لوگوں سے پوچھ لیا جائے نا ہمارے نوجوانوں سے ایمان کیا ہے نہیں بتا پائیں گے، پوچھ لیا جائے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور جو ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اس کے جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کے دن پر یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے کہا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ کیا کہا؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا، صاحب استطاعت کو حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ پھر اس میں جو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تیسرا سوال ہے، وہ اجنبی شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں نیکی کرنے کا، اس کو کہتے ہیں نیکی کرنے کا، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ بھی کیفیت نہ ہو سکے تو ایسے اس کی عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ تم اللہ کی عبادت ایسے میں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تو ہونا ہی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی ایسے عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی تو نیکی ہو زندگی میں جو خالص ہم نے اللہ کے لیے کی ہے۔ ہماری زندگی میں اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی پریشانیاں آئیں، جس کا وسیلہ دے کر ہم رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں تو رب تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں کو قبول فرما دے۔ آئیے حضرات حدیث کا مفہوم میں آپ کو پیش خدمت کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور کو چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز لوہا ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوہے سے زیادہ طاقتور چیز پانی ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ لوہے سے کیا بولتے ہیں، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر سوال کیا صحابی نے یا رسول اللہ
آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز پانی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہے ہوا ہے، جو پہاڑوں جب اپنا ہوا جب چلتی ہے تو پہاڑوں کو بھی تہس نہس کر دیتی ہے جو ہے، اور بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے، چھتوں کو اکھاڑ لے جاتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے کوئی؟ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور وہ چیز ہے کہ اس ہاتھ سے اللہ کی راہ میں جو تم نے خیرات کیا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، جو خالص اللہ کے لیے نیکی ہو، کسی کا کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ حضرات گرامی حدیث کا مفہوم ہے تین شخص ایک سفر کے لیے نکلے، تین شخص ایک سفر کے لیے نکلے تو سفر کرتے کرتے یہ حدیث میرے آقا نے بیان فرمائی ہے، میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تین لوگ سفر کے لیے نکلے، پہاڑوں کے راستے سفر کر رہے تھے، راستے میں پہاڑ میں ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، کچھ دیر کے بعد میں آندھی اور طوفان آ گیا، اتنی تیز آندھی اور طوفان تھا کہ پہاڑوں کے پتھر کھسکنے لگے، تو ایک چٹان آ کر ان کی غار کے منہ پر گر گئی اور غار بند ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ تینوں شخص رونے لگے کہ اب تو ہماری موت یہیں باقی ہو گئی، کیونکہ وہ جو غار پہ چٹان تھی تو وہ اتنی بھاری تھی کہ وہ ہٹنے والی نہیں تھی۔ وہ تینوں شخص رونے لگے، روتے روتے ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ بتاؤ ہم نے زندگی میں کوئی ایسی تو نیکی کی ہوگی کہ جس کا وسیلہ دے کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں شاید ہے کہ یہ پتھر ہٹ جائے، ایسے تو ہٹنے والا ہے نہیں، یہ تو بہت بڑی چٹان تھی۔ تب اس میں سے ایک شخص نے سجدے میں گر گیا اور عرض کرنے لگا یا اللہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں باہر سے کام کر کے آتا تھا تو سب سے پہلے اپنی ماں کو کھلاتا تھا، تو اس دن ایسا ہوا کہ میرے گھر میں ایک ہی روٹی تھی، تھوڑا سا دودھ تھا، جب میں گھر میں پہنچا تو میرے بچے مجھ سے لپٹ گئے، میرے بچے مجھ سے لپٹ گئے کہ کھانا کھلاؤ، بچے بھی بھوکے تھے میں بھی بھوکا تھا، مگر میں نے بچوں کو دلاسا دیا اور بچوں کو سلا دیا، اور جو ایک روٹی تھی اور تھوڑا سا دودھ تھا میری ماں بھوکی تھی، اے اللہ تبارک و تعالی وہ دودھ اور روٹی میں نے تیری رضا کے لیے خالص تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی ماں کو کھلا دی، اور میری ماں روٹی کھا کر سو گئی مجھے دعائیں دیتے ہوئے یا رب تبارک و تعالی اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں تجھے قبول ہے تو میری دعا قبول فرما لے اور اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ جب اس نے یہ دعا کی، یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، اتنا نہیں کھسکا کہ باہر نکل گیا۔ اب دوسرا شخص سجدے میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اللہ میری ایک چچیری سگی چچیری بہن تھی، میری چچا کی لڑکی، میں اس پر عاشق ہو گیا تھا، ہم دونوں میں پیار اور محبت ہو گیا تھا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر والے بھی اور اس کے گھر والے بھی کہیں مہمانی میں گئے ہوئے تھے، تو ہم دونوں میں جب عشق ہو گیا، جب وہ دونوں چلے گئے اور ہم تنہا رہ گئے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس سے زنا کیا جائے، کہ ہم کپڑے اتارنے والے تھے کمرے میں لیکن ہمارے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، یا اللہ تبارک و تعالی میں نے اسی وقت اور اس لڑکی نے ایک دوسرے کو ٹچ بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں، اور ہم تیرے خوف سے الگ ہو گئے اور ہم زنا سے بچ گئے، یا اللہ تبارک و تعالی
میں نے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں بچا، دنیا والوں سے ڈر کر نہیں بچا، یا اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے ڈر گیا تھا اور میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اے اللہ تبارک و تعالی اگر تجھ کو یہ میری نیکی پسند ہے تو اس میری نیکی کے صدقے میں اس پتھر کو ہٹا دے۔ وہ جو دعا کر رہا تھا تو پتھر اور تھوڑا سا ہٹ گیا، وہ پتھر اور تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب ایک آخری شخص ہے، وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اللہ تو نے مجھے بہت مال و دولت دیا تھا، میرے انڈر میں میرے یہاں پر کچھ مزدور کام کیا کرتے تھے، تو ان مزدوروں کی تنخواہ میں ہر مہینے دیا کرتا تھا، تو ایک دن ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا، تو وہ جو ہے واپس لوٹ کر نہیں آیا، تو جو اس کی تنخواہ تھی ایک مہینے کی، تو اس سے میں نے ایک بکری خریدی، ایک بکری خریدی، اور وہ عرض کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ میں نے اسے ایک بکری خریدی، پھر اس بکری کے بچوں کے بچے اتنے ہو گئے، تو نے اس میں اتنی برکت دی کہ ہزاروں بکری ہو گئی، ہزاروں بکری ہو گئی، اور وہ شخص ابھی تک اپنی تنخواہ لینے نہیں آیا، بہت بڑا ریوڑ ہو گیا بکریوں کا۔ تو حضرات گرامی کچھ سالوں کے بعد وہ شخص لوٹ کر آیا اور کہنے لگا کہ میری مزدوری ایک مہینے کی تنخواہ آپ کے اوپر ہے، آج کے زمانوں کی لاکھوں روپے کی بکریاں تھیں، اگر اچھا کوئی یہ کہہ دیتا کہ جاؤ لے میرا دلیری میں نہیں جانتا تمہیں تو کچھ کر لیتا وہ کیا، مگر نہیں، جب وہ آیا شخص کو کہنے لگا میری تنخواہ ایک مہینے کی آپ کے اوپر ہے، تو اس شخص نے کہا یہ بکریوں کا جتنا ریوڑ ہے یہ تمہارا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یار ایک مہینے کی سیلری میں تو ایک بکری بھی نہیں ملتی، تو وہ شخص بولا کہ اس زمانے میں ایک بکری میں نے خرید لی تھی تمہاری رقم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی اور تمہاری ان بکریوں کے ریوڑ میں سے میں نے دودھ بھی نہیں پیا ہے، خود بھی دودھ نہیں پیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ بولا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ بکریوں کا ریوڑ تمہارا ہے اور جاؤ اس کو لے جاؤ۔ وہ شخص بکریوں کا ریوڑ لے کر چلا گیا اور عرض کرنے لگا، اب یہ شخص سجدے میں ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، تیرے ڈر کی وجہ سے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کے صدقے میں اس چٹان کو ہٹا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس چٹان کو ہٹا دیا اور وہ تینوں صحیح سلامت واپس نکل گئے۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے نبی نے اس کو بیان فرمایا۔ آج بھی ہمارے اوپر مصیبتوں کی چٹانیں آئی ہوئی ہیں، آج بھی ہمارے اوپر غم و آلام کے چٹان ہیں، آج بھی ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جس کو ہم وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں؟ ہے کوئی نیکی ہمارے پاس؟ کیا بتائیے آپ، کہاں دعائیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، نمازوں میں ویسے کیا